مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم آپ روایت کرتے ہیں کہ مدینے میں ایک یہودی عالم تھا، یہ بڑی قابل غور بات ہے، اور سرکار کی ایک یہودی عالم تھا، اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ دینار قرض تھا۔ اس نے سرکار سے قرض کا تقاضا کیا، سرکار نے اسے فرمایا کہ تمہیں دینے کے لیے ابھی میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو اس نے کہا اے محمد عربی، میں جب تک آپ سے قرضہ لوں گا نہیں، میں یہاں سے لوں گا نہیں۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں۔ قابل غور بات ہے احباب، زور کے ٹائم حضور بیٹھے، عصر کا ٹائم بھی گزر گیا، مغرب کا ٹائم بھی، صحابہ کہتے ہیں عشاء کا ٹائم بھی گزر، اگلی فجر آ گئی، فجر کا ٹائم بھی گزر گیا، صحابہ اسے دھمکا رہے ہیں کہ یہ رسول اللہ کو تکلیف پہنچا رہا ہے، دکھ پہنچا رہا ہے۔ میرے آقا نے منع فرمایا نہیں، اگر یہ ذمہ شخص ہے لیکن اس کو تکلیف دینے کا ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ جب فجر کا وقت آیا نا، وہ یہودی سامنے بیٹھا تھا، اس نے کہا میں نے تورات میں پڑھا تھا، میں تورات کا عالم ہوں، میں نے پڑھا تھا کہ آخری نبی زمان جو آئے گا وہ معاف کرنے والا ہوگا، وہ معاف کرنے والا ہوگا، اچھا کلام کرنے والا ہوگا، جو بندہ اس کو تڑپائے گا وہ اس کے ساتھ اور زیادہ حلم کے ساتھ پیش آئے گا، بردباری کے ساتھ پیش آئے گا۔ میں تو آزمانا چاہتا تھا، واقعی تورات میں جو لکھا ہے وہ سچ لکھا ہے، اس نے کہا باقی قرضہ بعد میں دینا، میں کلمہ پڑھ کے آپ کی غلامی کو قبول کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ احباب زیرکار بہت امیر شخص تھا، اس نے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا، اس نے کہا اے اللہ کے نبی کے صحابہ، میں حضور کو تڑپانے کے لیے نہیں آیا تھا، ستانے کے لیے نہیں آیا تھا، میں آزمانے کے لیے آیا تھا، اور آج اس آزمائش میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ احباب زیرکار ابھی آپ دیکھیں جتنا اس کے پاس مال تھا، بہت امیر شخص تھا، سارے کا سارا مال اس نے سرکار کے قدموں کو بنشاور فرما دیا۔ تو یہ رسول اللہ کی سیرت ہے، یہ حضور کا کردار ہے جو آج ہمارے معاشرے کے اندر کم ہوتا جا رہا ہے، برداشت ختم ہو جا رہی ہے، حلم بردباری سے کام لینا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابتغوا الرفعۃ عند اللہ، اللہ کے ہاں عزت اور بزرگی تلاش کرو۔ کیا کرو؟ بولو سارے، جاگنا ہے، لازمی نہیں جوش کے ساتھ تقریر کی جائے، یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ ان کی کمی ہے۔ توجہ رکھیں، اللہ کے یہاں کیا کرنا ہے؟ فرمایا عزت اور بزرگی تلاش کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کیسے تلاش کریں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اکبر۔ دیکھو سرکار کی سیرت، حضور نے فرمایا تحصیل من قطعک وتؤتی من حرمک وتخلم عمن جہل علیک۔ پہلا جملہ سنیں اور آپ کا ایمان تازہ ہو، رسول اللہ کا فرمان ہے، یہ ہے حلم اور یہ ہے بردباری۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ توجہ رکھیں، پھر آگے امام الانبیاء نے فرمایا وَتُؤْتِي مَنْ حَرَمَكَ، فرمایا جو تجھے محروم رکھے تم اس کو جھولیاں بار بار کے عطا فرماؤ۔ کیسا اللہ نے کہ نبی نے ہمیں کیسا دین عطا فرمایا ہے، کیسی حضور کی سیرت ہے، کیسا اخلاق ہے، کیسا کردار ہے۔ اگر ہم اس کو اپنائیں تو کتنی لڑائیاں، کتنے جھگڑے، کتنے فساد خود بہت ختم ہو جاتے ہیں۔ آگے تیسری چیز امام الانبیاء نے فرمایا اللہ اکبر وَتَخْلُمْ عَنْ مَنْ جَهِلَ عَلَيْكَ، فرمایا جو تم سے جہالت سے پیش آئے تم اس کے ساتھ بردباری اختیار فرماؤ۔ کیا کرو؟ اس کے ساتھ بردباری اختیار فرماؤ۔ جیسے قرآن کہہ رہے ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یا وہ بات سمجھتا نہیں غصہ نہ کرو، غصے کو پی جاؤ، اخلاق کے ساتھ کردار کے ساتھ پیش آؤ۔ تو یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہمیں یہ بات اچھا